کے بنیادی گارڈن کا منظر تھا، جہاں اس وقت 3 16 سالہ ٹین ایجرز لڑکے اور ایک ٹین ایجر 18 سالہ لڑکی کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اس لڑکی کی پشت اس طرف تھی، پرپل کلر کی شرٹ کے ساتھ پنک کلر کے ٹراؤزر میں دوپٹے کو ایک کندھے پر ڈالے دوسری طرف کمر کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے چاکلیٹ براؤن بال جن کی ڈھیلی سے چٹیاں کی تھی، جن میں سے کچھ آوارہ لٹیں نکلی ہوئی تھی۔ وہ کرکٹ بیٹ پکڑے پورے جوش کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اچانک اس کی بال کیچ ہوئی اور سب لڑکوں کا ایک ساتھ شور گونجا، آؤٹ! اور اس لڑکی نے چہرہ اٹھا کر ان سب کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ واضح ہو گیا۔ ہیزل آنکھوں والی، سفید گندمی رنگت تھی کہ نقش و نین، وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ آؤٹ سن کر اس کے چہرے پر بیزاریت آ گئی۔ نہیں، یہ تو نو بال تھی، چلو بال کراؤ، شاباش! وہ روبدار آواز میں بولتی ہوئی دوبارہ اپنی پوزیشن سنبھال گئی۔ یہ چیٹنگ ہے، آپ تب سے یہ تیسری بار کر چکی ہیں امبر آپی۔ اور اس بات پر تو امبر کو غصہ ہی آ گیا۔ تم میرے چھوٹے بھائی ہو، چھوٹے بھائی بن کر ہی رہو، زیادہ باپ نہ بنا کرو، اور چلو شاباش بال کراؤ۔ کوئی نہیں ہوئی میں آؤٹ، وہ پھر سے روبدار آواز میں کہتی ہوئی بیٹ پر گرفت مضبوط کر گئی۔ وہ تینوں بیچارے پھنس گئے تھے۔ امبر کی ساری حرکتیں بچوں والی تھیں۔ اسے حویلی کا صرف ایک ہی شخص قابو کر سکتا تھا، وہی جس کی گاڑی ابھی حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ اور دوسری طرف امبر نے بال پر بیٹ مارا اور سیدھا بال اس کی گاڑی کے شیشے پر ٹکرائی اور ایک چھناکے کی آواز آئی اور سارا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بریک ماری اور اپنی بائیں طرف فرنٹ سیٹ کے بایاں شیشہ دیکھا جو سارے کا سارا ٹوٹ گیا تھا۔ ان گرین آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑی۔ وہ گاڑی وہیں چھوڑتا ہوا گاڑی سے باہر نکل آیا۔ وہ باہر نکلا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ 26 سالہ گرین آنکھوں والا ہینڈسم اور خوبصورت مرد تھا۔ سر پر کالے بال، ہلکی سی بیئرڈ، کھڑی مغرور ناک، اور اس پر اس وقت جو غصہ چڑھا تھا جس نے اس کی گلابی رنگت کو سرخ کر دیا تھا۔ دوسری طرف امبر چکا چکا کرتی چلانے لگی۔ علی کی نظر جیسے ہی گاڑی کی طرف اٹھی، اس کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ بھاگو امبر آپی، لالا آ گئے اور آپ نے ان کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا۔ وہ فوراً امبر کے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ فکر مت کرو، ولی لالا کچھ نہیں کہتے۔ وہ بے نیاز ہو کر دوبارہ بیٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ باسط اور میر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے امبر کی طرف جھکا۔ ولی لالا نہیں، قادان لالا آئے ہیں، اور اب آپ کی خیر نہیں۔ وہ جو بے نیاز ہو کر مسکرا رہی تھی، یہ سننا تھا کہ امبر کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ اس نے اتنی تیزی سے سر اٹھایا کہ ہڈی چٹکنے کی آواز آئی، کیا؟ اور ان تینوں نے ایک ہی ساتھ اپنے سر ہاں میں ہلائے اور امبر کے ہاتھوں سے بیٹ چھوٹ کر زمین پر گرا۔ ہائے اللہ جی، کہاں پھنس گئی، آج تو میری خیر نہیں، وہ یہ کہتی ہوئی ایک ہی جست میں حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ تینوں جو اس کی اتنی تیزی پر ابھی تک حیران تھے کہ ان کو پیچھے سے گرجدار آواز آئی، وہ تینوں اچھل پڑے۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ وہ پیچھے مڑے، ہاتھ میں بال پکڑے غازان غصے سے ان تینوں کو گھور رہا تھا۔ ان تینوں کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی کہیں اٹک گیا۔ غازان شعلہ بار نظروں سے ان کو ہی گھور رہا تھا۔ اب کیا سب کے سب گونگے ہو گئے ہو؟ بتاؤ کس کی حرکت ہے یہ؟ وہ دوبارہ غصے میں گرجا۔ تینوں فوراً شریف بچے بن گئے اور ایک آواز بولے، امبر آپی! اور غازان کی آنکھیں غصے کے باعث لال ہو گئیں۔ اس بار اس نے کچھ تفتیشی نظروں سے ان کو دیکھا۔ قسم سے لالا، ہم تو سکون سے کھیل رہے تھے، وہ خود ہی ہمارے ساتھ آ کر کھیلنے لگی اور اب آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑ کر اندر بھاگ گئی ہیں۔ وہ فوراً اپنی صفائی دیتے ہوئے بولے۔ غصے سے غازان کی پیشانی کی نسیں ابھر گئیں۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں بال پھینکتا اندر کی طرف بڑھا۔ اس لڑکی نے قسم کھا رکھی ہے، سکون سے بیٹھنا نہیں، آج یہ بچے گی نہیں۔ وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا۔ پیچھے وہ تینوں امبر کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگے۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ گرین آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔ امبر! امبر! وہ غصے سے آوازیں دینے لگا۔ وہ تو چھپ کر کچن میں گھس گئی تھی۔ سب سے پہلے رانیہ آواز سنتی ہوئی باہر آئی۔ وہ 20 سالہ کالی آنکھوں والی خوبصورت مناسب نقوش کی لڑکی تھی۔ کیا ہوا لالا؟ امبر کہاں ہے؟
وہ اس کے سوال کو اگنور کرتا ہوا بولا۔ رانیا نے دیکھا وہ کافی غصے میں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہیں کہیں تھی، شاید کچن میں ہے۔ اور غازان جانتا تھا وہ کچن میں کام کرنے تو نہیں گھسی ہوگی۔ پر امبر نے بیزاریت سے آنکھیں میچی۔ یہ رانیا آپ بھی کچھ دیر خاموش نہیں رہ سکتی تھی؟ وہ خود ہی کچن سے نکل آئی، جانتی تھی اب خیر نہیں۔ وہ دروازے پہ ہی کھڑا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا لالا؟ اس کی اس قدر معصومیت پر غازان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک ہی جھٹکے میں امبر کو بازو سے پکڑا اور اپنے روبرو کھڑا کیا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ چھوٹی بچی ہو کیا؟ کب تک اپنا بچپنا جاری رکھو گی؟ سکون سے پڑھائی ہوتی نہیں ہے تم سے، اور لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا تو جیسے زیب دیتا ہے تمہیں۔ بتاؤ اس وقت باہر کیا کر رہی تھی گارڈن میں؟ منع کیا ہے نا میں نے تمہیں کہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ وہ غصے سے امبر پر گرجا۔ امبر نے اذیت سے آنکھیں میچی اور سر جھکا کر اپنے آنسو چھپانے لگی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شیشہ ٹوٹنے پر کلاس لگے گی، لیکن یہاں تو الٹ ہی ہو گیا۔ اس نے زور سے امبر کو جھنجھوڑا کہ امبر کے بازو میں اس سخت گرفت سے درد اٹھا۔ اب سر جھکا کر کیا کھڑی ہو؟ میری کسی بات کا بھی تم پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ آج کے بعد تمہاری یہ ساری حرکتیں بند، اور گھرداری سیکھو۔ بہت فری وقت ہے نا تمہارے پاس، پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تو کام کرو، سمجھ گئی؟ وہ مزید غصے سے گرجا۔ باقی سب کھڑے ہو کر دیکھتے رہ گئے۔ کوئی اسے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اس کا غصہ ایسا ہی تھا۔ امبر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ یہ دیکھ کر غازان کے دل میں کرچیاں چپ گئیں۔ ہر وقت ہی پابندیاں لگاتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو تو وہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ تو وہاں نہ جاؤ۔ میں بھی اسی حویلی کی بیٹی ہوں، مگر اس حویلی کا ہر مرد مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ آج بتا ہی دیں، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ سب کا؟ یہ گھر ہے یا کوئی قید خانہ جہاں میں اپنی مرضی سے کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتی؟ گلا دبا کر مار کیوں نہیں دیتے مجھے، تاکہ آپ سب کو سکون آ جائے؟ ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ بھی غصے سے بولی۔ وہ کہیں سے بھی وہ امبر نہیں لگ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے باہر کھیل رہی تھی۔ اس کا لہجہ بہت ٹوٹا اور بکھرا ہوا تھا۔ غازان کو لگا وہ اس کی سانسیں چھیننے کی بات کر رہی ہو۔ وہ اپنی ان باتوں سے غازان شاہ کا دل ٹکڑوں میں توڑ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور خبردار مجھے دوبارہ ہاتھ لگایا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے بے تحاشا نفرت، سمجھے؟ وہ غصے سے چیخ پڑی اور غازان کا وجود پاش پاش ہو گیا۔ امبر کے منہ سے یہ الفاظ اس نے کبھی بھی تصور نہیں کیے تھے۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا۔ امبر! وہ دھاڑا۔ امبر نے ایک نظر اسے دیکھ اور ایک نظر اس کے ہاتھ کو، جو وہ آدھے راستے میں ہی رک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ مارے نہ مجھے، یہی کر سکتے ہیں آپ مرد، شاید اس سے آپ کی انا کو کچھ سکون مل جائے۔ وہ ایک ایک لفظ نیزے کی طرح غازان کے سینے میں مارتی ہوئی بھاگی اور سیڑھیاں چڑھ کر غائب ہو گئی۔ رجا فوراً امبر کے پیچھے بھاگی۔ وہ دونوں ہم عمر تھیں۔ رجا اور امبر کی بہت اچھی دوستی تھی، دونوں کا کمرہ بھی ایک تھا۔ پیچھے غازان حیرانگی سے اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ امبر پر ہاتھ اٹھانے والا تھا، وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر گیا؟ اس نے اپنا ہی ہاتھ سامنے دیوار پر پنچ کی صورت میں مار دیا کہ اندر باہر آگ لگ گئی تھی۔ وہ جیسے قید سمجھ رہی تھی۔ وہ تو اس کی حفاظت کے لیے اس پر اتنی پابندیاں لگاتا تھا، اس سے کہاں برداشت ہوتا تھا کہ حویلی کی کسی بھی لڑکی پر کسی بھی غیر مرد کی نظر پڑے۔ اس کی آنکھوں میں کتنی نفرت اور حقارت تھی۔ غازان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ غازان سے اس ٹون میں بات کرنے کی ہمت صرف امبر شاہ ہی کر سکتی تھی، ورنہ حویلی میں تو کبھی اس کی ماں نے بھی اس پر کوئی روک نہ جھاڑا تھا۔ وہ بنا کسی طرف دیکھے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ یہ شاہ حویلی تھی جس کے حاکم تھے آغا ادریس شاہ، اور ان کا خاندان یہاں بستا تھا۔ ان کے 4 بیٹے تھے، عادل شاہ، حاشر شاہ، اشر شاہ اور واجد شاہ۔ عادل شاہ کے 2 بچے تھے، غازان شاہ اور رملہ شاہ۔ حاشر شاہ کے بھی 3 بچے تھے، ولی شاہ، رانیہ شاہ اور باسط شاہ۔ اشر شاہ کے بھی 3 بچے تھے، اردل شاہ، رجا اور میر۔ اور سب سے چھوٹے واجد شاہ، ان کے بھی 2 بچے تھے، امبر شاہ اور علی شاہ۔ وہ جیسے ہی دوسری منزل پر پہنچا، رجا کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ امبر، دروازہ کھولو۔ وہ مسلسل اسے پکارتی ہوئی دروازہ نوک کر رہی تھی۔ غازان کے دل میں پھر تکلیف اٹھی اور خود پر غصہ آیا۔ وہ امبر کے کمرے کی طرف آیا، اسے دیکھ کر رجا ایک سائیڈ ہو گئی۔ امبر، دروازہ کھولو، وہ کچھ پیار سے بولا۔
مگر دوسری طرف جواب ندارت اس نے دوبارہ دستک دی، امبر شابش باہر آؤ۔ دوسری طرف اس کے رونے میں اور روانی آ گئی، اور اس کی ہچکیوں کی آواز سن کر غازان کے دل میں درد کی ایک شدید لہر دوڑی۔ جاؤ جلدی سے اس کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی لے کر آؤ۔ وہ ملازمہ کو دیکھ کر دھاڑا۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی گئی۔ امبر ایک ہی جست میں اٹھی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ نوکرانی بھاگتی ہوئی آئی اور چابیاں اس کے ہاتھ پر رکھیں۔ اتنے میں ولی شاہ حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ غازان نے دروازہ کھولا اور فوراً کمرے کی جانب بڑھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی، اور وہ رجا واش روم کے دروازے کی جانب بھاگے۔ امبر کیا کر رہی ہو؟ باہر آؤ پلیز، وہ بے بسی سے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ خود کو اذیت دے گی۔ ولی جو اپنے دھیان گزر رہا تھا غازان کی آواز سن کر کمرے میں آیا۔ کیا ہوا ہے؟ غازان نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ان میں تکلیف دیکھ کر ولی نے رجا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لالا، امبر نے خود کو واش روم میں بند کر لیا ہے۔ ولی فوراً آگے بڑھا۔ امبر میری گڑیا، کیا ہوا ہے؟ باہر آؤ، مجھے بتاؤ۔ ولی کی آواز سن کر وہ فوراً دروازہ کھولتی باہر نکلی اور اس کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ غازان نے سکون کا سانس لیا۔ وہ ٹھیک تھی، خود کو کوئی چوٹ نہیں پہنچائی تھی۔ امبر میرا بچہ، کیا ہوا ہے بتاؤ؟ وہ اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ امبر نے اپنی تکلیف زدہ آنکھیں اٹھا کر ولی کو دیکھا۔ مجھے نہیں رہنا اس حویلی میں لالا، پلیز مجھے یہاں سے کہیں بھیج دیں۔ یہ سننا تھا کہ ان تینوں کو اپنے سینے میں خنجر گھستا محسوس ہوا۔ غازان کو لگا اس کا سانس رک جائے گا۔ اس نے تکلیف سے اپنی مٹھیاں بیجی۔ ولی نے اپنی کرسٹل براؤن آنکھوں میں غصہ لیے غازان کو گھورا۔ ایسی بات نہیں کہتے گڑیا، یہ ہمارا گھر ہے اور بیٹیاں گھر میں ہی محفوظ ہوتی ہیں۔ نہیں ہوں میں اس گھر کی بیٹی، سب نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ اور ولی کو لگا کسی نے اس کی روح کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ امبر، آج تو یہ بات کہہ دی ہے، خبردار آج کے بعد کہا۔ میں ہوں نا تمہارا بھائی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ چلو آؤ دونوں بہن بھائی ڈنر کرنے چلتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کون روکتا ہے ہمیں۔ اس سے پہلے غازان کچھ کہتا ولی کی تنبیہ کرتی نظریں اسے خاموش کروا گئیں۔ وہ جانتا تھا امبر کو کیسے پیار سے ہینڈل کرنا ہے۔ چلو جاؤ جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ۔ یہ سننا تھا امبر فوراً ڈریسنگ روم میں بھاگی۔ غازان نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ولی نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ لے جا بھی پرسکون ہو گئی۔ وہ دونوں اس وقت دوسرے فلور کے لاؤنج میں بیٹھے تھے اور غازان اسے آج ہوا سارا واقعہ بتا چکا تھا، اور ولی شاہ کی کرسٹل براؤن آنکھیں ضبط کے باوجود بھی لال انگارہ ہو گئیں۔ تمہارا دماغ کام کرتا ہے؟ تم نے اس پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ میری بہن اتنی ارزان نہیں ہے غازان شاہ۔ ولی کا تو دماغ ہی گم گیا۔ تو اپنی بہن کے الفاظ نہیں سنے؟ وہ کیسے مجھ سے نفرت کر سکتی ہے؟ جس طرح تم اس کو ٹریٹ کرتے ہو محبت کرنے سے رہی وہ، اور تم کیوں آغا جان کی طرح ہر وقت بلا وجہ اس پر بھڑکتے رہتے ہو؟ اس بات پر غازان کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، اسی لیے ڈانٹ کھاتی ہے، اور آغا جان کو بھی یہ سب پسند نہیں۔ اگر حویلی کا کوئی ملازم اس طرح اسے کھیلتے دیکھ لیتا تو… ولی نے دیکھا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیوں ہر بار آغا جان کے سلوک پر اس کی سائیڈ لیتے ہو؟ حویلی میں سب جانتے ہیں کہ آغا جان اپنے پوتوں سے زیادہ اپنی پوتیوں پر جان چھڑکتے ہیں، لیکن امبر انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ انہیں تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے امبر کا دل توڑنے کا۔ تم جانتے نہیں ہو کیا؟ وہ رویے نہیں بھولتی، کتنی حساس ہے وہ۔ ان باتوں نے اسے ایک دن باغی بنا دینا ہے۔ کم سے کم تم تو دوسرے ادریس شامت بنو۔ غازان نے غصے سے اپنی گرین آنکھیں لیے ولی کو گھورا۔ میں اتنا بھی بے رحم نہیں ہوں، اور تم چھوٹے ہو چھوٹے ہی رہو۔ اس بات پر ولی نے بیزاریت سے آنکھیں میچی۔ یہ بڑے ہونے کا تانا تو آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ کتنا چھوٹا ہوں؟ صرف 4 ماہ کا فرق ہے ہم دونوں میں۔ غازان شاہ مجھے مدعے سے مت بھٹکاؤ۔ غازان کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ مدعا صرف ایک ہی ہے کہ میں امبر شاہ پر کسی بھی دوسرے مرد کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ صرف اور صرف میری ہے۔ وہ عشق ہے غازان شاہ کا۔ ولی تو بڑک ہی اٹھا۔ اسے غازان سے اس طرح ڈنکے کی چوٹ پر کھلے عام اعتراف کی توقع نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے روبرو آیا۔ تم ہوش میں تو ہو غازان شاہ؟ وہ ابھی محض 18 سال کی بچی ہے، اور جب اس کی شادی کی عمر ہوگی تب میں خود فیصلہ کروں گا کہ میری بہن کے لیے تم مناسب ہو یا نہیں۔ اس کے الفاظ غازان پر نفسر بن کر گرے۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بھولو مت ولی شاہ، تم اس کے وارث نہیں ہو، اس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں تم سے رشتہ مانگنے کی۔ جو غازان شاہ کا ہے وہ صرف غازان شاہ کا ہی ہے۔ وہ کل بھی میری تھی، آج بھی میری ہے، اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔
اور میں اپنی چیز مانگتا نہیں ہوں، خود ہی لے لیتا ہوں۔ غازان کے الفاظ اس کی روح تک کو گھائل کر گئے، اور غازان نے جیسے ہی اس چہرے کو دیکھا تو شرمندگی کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ ولی نے اپنے آنسو بے دردی سے پونچھ ڈالے۔ زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں جاتا غازان شاہ۔ اچھا ہوا تم نے مجھے یاد کروا دیا، وہ میری گڑیا نہیں ہے۔ وہ چند قدم آگے آیا، اپنی بری آنکھیں غازان کی سب آنکھوں میں گاڑی۔ تم اسے زبردستی حاصل نہیں کر سکتے، وہ انسان ہے، کوئی کھلونا نہیں۔ اتنا کہتے ساتھ ولی رکا نہیں، فوراً عنبر کے کمرے کی طرف چلا گیا، اور غازان شاہ کا دل چاہا اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ سب اس سے ناراض ہو رہے تھے۔ کچھ ہی منٹوں بعد ولی شاہ کی گاڑی حویلی کی سرحد عبور کر گئی۔ اس دن کے بعد عنبر اور غازان میں سرد دیوار آ گئی تھی۔ عنبر اس سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، اور حویلی میں امن تھا، ورنہ تو دونوں ہر وقت لڑتے نظر آتے تھے۔ اس وقت بھی وہ سارے لاؤنج میں بیٹھے تھے، اور عنبر اپنی سیکنڈ ایئر کی بکس کھولے اپنے دماغ میں سبق کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پاس ہی رجا اور رانیہ بیٹھی چپس سے انصاف کر رہی تھی۔ ولی شاہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں پچھلے کچھ دنوں سے شہر سے باہر گیا تھا۔ اتنی میں لاؤنج کے داخلی دروازے سے اردل داخل ہوا۔ وہ 22 سالہ گرے آنکھوں والا خوبصورت شہزادہ تھا۔ حویلی کا ہر لڑکا ایک سے بڑھ کر ایک حسن تھا۔ وہ آیا اور اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ عنبر، جاؤ ایک گلاس پانی تو پلاؤ۔ اس بات پر عنبر نے اذیت سے آنکھیں میچی۔ رانیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ عنبر کو تو ویسے ہی پڑھائی نہ کرنے کے بہانے چاہیے، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ عنبر نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ وہ فل فوکس کے ساتھ پڑھنا چاہتی تھی۔ وہ دوبارہ پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ میتھ کے کوشچن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کچھ پلے ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ اف، یہ پڑھائی اتنی مشکل کیوں ہے؟ وہ کتابیں پرے کرتی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ غازان جو سیڑھیوں سے اتر کر لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا، اردل کی آخری بات سن کر اس کی طرف آیا۔ لاؤ میں سمجھاتا ہوں۔ وہ جو ٹیک لگا کر بیٹھی تھی فوراً سیدھی ہوئی، اور دوسرے ہی لمحے اپنی کتابیں سمیٹتی ہوئی اٹھی اور بنا غازان کی طرف دیکھے سیڑھیاں چڑھ گئی، اور غازان اس کی پشت کو اذیت سے تکتا رہ گیا۔ وہ سب خاموشی سے دیکھتے رہ گئے۔ لگتا ہے معاملات گمبھیر صورتحال اختیار کر چکے ہیں، دانیہ نے کچھ افسوس سے کہا۔ وہ تو کرنے ہی تھے، موصوف نے سیدھا ہاتھ ہی اٹھا دیا، بس مارنے کی کسر رہ گئی تھی، وہ بھی کر گزرتے۔ اردل کی طرف سے طنز کا تیر آیا۔ وہ بظاہر تو لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا، مگر ایک نظر اس کی غازان کے چہرے پر تھی، جس پر دکھ اب غصے میں بدل رہا تھا۔ تم اپنی بکواس بند کرو ڈاکٹر کہیں کے۔ وہ اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ آپ بھی اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھا کریں وکیل کہیں کے۔ ایک اور طنز آیا۔ غازان مڑا اور صوفے سے کشن اٹھا کر اردل کی طرف پھینکا، جسے دوسرے ہی پل وہ کیچ کر گیا۔ اچھا شاٹ تھا، وہ تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ غازان کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ اپنی شکل گم کر لو، ورنہ تمہارا یہ چہرہ میرے ہاتھوں بگڑ جائے گا۔ تو تم بھی کرتے اوپر چلا گیا۔ پیچھے سارے لاؤنج میں اردل کا کہکا گونجا، اور اس کے ساتھ رانیہ اور رجا کی ہنسی بھی مل گئی۔ بس کرو تم سب، کیوں میرے بچے کو تنگ کر رکھا ہے؟ نسیم بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ اب اتنا بھی بچہ نہیں ہے وہ، اور ہم نے کیا تنگ کرنا ہے آپ کے بچے کو تائی سائیں؟ وہ تو صرف ایک ہی ہستی کے ہاتھوں تنگ ہوتا ہے، اور اس کی ناراضگی اس بچے کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ اردل دانت نکالتا ہوا بولا۔ نسیم بیگم نے اس کے کندھے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ سدھر جاؤ۔ وہ ان کے گلے لاٹ سے لگا۔ وہ آپ کا بچہ ہے تو ہم کس کے بچے ہیں؟ نسیم بیگم مسکرا اٹھی۔ تم سب بھی میرے بچے ہو، میرے لیے تم سب برابر ہو۔ یہ سن کر رانیہ اور رجا بھی تائی کے آ کر لپٹ گئیں، اور ایک بار پھر لاؤنج میں ان سب کے کہکوں کی آواز گونج اٹھی۔ یہ کچھ دنوں بعد لاؤنج کا منظر تھا، جہاں حویلی کی ساری بچہ پارٹی بیٹھی تھی۔ میں لاؤنج کے داخلی دروازے سے ادریس شاہ داخل ہوئے۔ وہ 75 سے 80 سالہ روب و دبدبے کے مالک اس گاؤں کے سردار تھے۔ وہ آئے اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کی نظر اپنی سب سے بڑی پوتی کی طرف اٹھی، جو سکون سے بیٹھی لیپ ٹاپ کی اسکرین اسکرول کر رہی تھی۔ رملا، ادھر آؤ میرے پاس۔ یہ سننا تھا کہ رملا نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ شہد رنگ آنکھوں والی گندمی رنگت، مغرور ناک، ٹھیک نقوش، وہ درمیانے حسن کی 21 سالہ لڑکی تھی۔ اس کی شکل کچھ حد تک اپنے سردار دادا صاحب سے ملتی تھی۔
وہ اٹھی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ساری لاؤنج والوں کی نظروں کا مرکز بس وہ دونوں دادا پوتی تھے۔ انہوں نے ایک گفٹ باکس رملا کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارا گفٹ ہے، تمہارا انٹر کمپلیٹ ہوا ہے نا، اسی لیے میری طرف سے۔ یہ سننا تھا کہ رملا شاہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، اور یہ منظر دیکھتی وہ ہیزل آنکھیں، ان میں شکوہ اور درد تکلیف کی لہریں اٹھیں۔ رملا نے وہ کھول کر دیکھا تو اس میں آئی فون 16 پرو میکس تھا۔ واہ، تھینک یو سو مچ آغا جان، آپ بہت اچھے ہیں، وہ ان کی گلے لگتی لاٹ سے بولی۔ یہ محبت بھرے مظاہرے لاؤنج میں موجود تمام بچوں کی آنکھوں میں مرچوں کی طرح چبھے۔ امبر چا کر بھی اپنے آنسو روک نہ پائی اور اٹھ کر چڑیاں پھیلانتی ہوئی غائب ہو گئی۔ رانی اور رجا نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا، اور غازان شاہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، اور ولی ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ غازان اٹھا اور آغا جان کے روبرو آیا۔ آپ اس سے اپنے بیجا لاڈ پیار سے بگاڑ رہے ہیں۔ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی تو آپ نے اس کو آئی فون 15 پرو میکس لا کر دیا تھا۔ اسے کون سا زنگ لگ گیا ہے جو آج آپ نے ایک اور نیو لا کر دے دیا ہے؟ اس حویلی میں اور بھی بیٹیاں ہیں، سب کے دماغ پر آپ کا یہ سلوک کیسا اثر کرتا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے؟ غازان اچھے سے جانتا تھا کہ آغا جان کا یہ سلوک امبر کو کتنی تکلیف دیتا ہے، اور وہ کہاں اسے ایک پل کے لیے بھی تکلیف میں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اسے اتنا غصہ آ رہا تھا۔ غازان نے وہ آئی فون پکڑا اور رملا منہ کھولے دیکھتی رہ گئی۔ یہ میرے پاس رہے گا، تمہیں اس کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رملا تو رونے والی ہو گئی۔ یہ کیا بات ہوئی لالا، آپ سب میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، یہ میرا گفٹ ہے، مجھے واپس کریں، وہ کافی بدتمیزی سے بولی کہ غازان کو غصہ ہی آ گیا۔ اس نے وہ فون صوفے پر پھینکا۔ یہ فون چاہیے نا تمہیں؟ تو ٹھیک ہے، آج ہی اس حویلی میں باقی ان تینوں کے لیے بھی 3 اور فون آئیں گے۔ یہ سردار صاحب تو انصاف کرنے سے رہے، میں بھی دیکھتا ہوں کون ان تینوں کو کچھ کہتا ہے۔ اس حویلی کی ہر بیٹی برابر ہے۔ وہ یہ کہتے ساتھ رکا نہیں، لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ رات کا وقت تھا، سارے حویلی والے اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب غازان شاہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا رانی اور رجا کے پاس آیا اور ان دونوں کی طرف ایک ایک گفٹ باکس بڑھا دیا۔ یہ تم دونوں کے لیے نئے فون ہے۔ اس کا لہجہ نہایت سنجیدہ تھا، وہ بھی غازان شاہ تھا، ادریس شاہ کا پوتا، اپنی زبان کا پکا۔ اس نے کہا تھا آج ہی باقی بیٹیوں کے لیے بھی موبائل فون آئیں گے، اور وہ واقعی لے کے آیا تھا۔ وہ دونوں خوش ہوئیں اور بھاگتی ہوئی غازان کے گلے لگ گئیں۔ تھینک یو سو مچ لالا، آپ بہت اچھے ہیں۔ ان دونوں کے لہجوں میں صاف خوشی تھی۔ وہ اپنی دونوں بہنوں کو کچھ دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ غازان بیٹا، کھانا کھا لو۔ نادیہ بیگم کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بھوک نہیں چچی سائیں۔ پر امبر کہاں ہے؟ اس نے دیکھا امبر کہیں نہیں تھی، وہ تو دوپہر کے بعد نظر ہی نہیں آئی، نہ جانے کہاں غائب ہے۔ اور غازان شاہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کیا مطلب، اس نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا؟ اور نادیہ بیگم نے بے بسی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ فکر مت کریں، میں اسے دیکھتا ہوں۔ وہ نادیہ بیگم کو حوصلہ دیتا ہوا لاؤنج کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت امبر کہاں ہوگی، اور نادیہ بیگم کچھ پرسکون ہوئی، ورنہ ان کی بیٹی تو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتی تھی۔ وہ حویلی میں جتنی شرارتی اور چلبلی تھی، اتنی ہی خاموش طبیعت اور سنجیدہ بھی تھی۔ کبھی کبھی ساری حویلی والوں کا جینا حرام کر دیتی تھی، اور کبھی کبھی خاموش ہوتی کہ حویلی میں موت جیسا سناٹا لگتا۔ وہ لاؤنج کے پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا پچھلے گارڈن میں آ گیا، اور اس کی سوچ کے عین مطابق وہ گارڈن میں جھولیوں پر بیٹھی نہ جانے آسمان پر کیا تک رہی تھی۔ صرف امبر شاہ ہی تھی جو رات کے اس پہر اس گارڈن میں بیٹھنے کی ہمت کر سکتی تھی، ورنہ حویلی کی کوئی بیٹی اس طرح گارڈن میں رات کے اس پہر نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ آیا اور اس کے پاس جھولے پر بیٹھ گیا۔ لائٹ گرین کلر کی شرٹ جس کے ساتھ اسکن ٹراؤزر تھا، اور اسکن ہی دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ چاکلیٹ براؤن بال جن کی ڈھیلی سے چٹیا کر رکھی تھی، جس میں سے کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ خاندان نے دیکھا، وہ ویران آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غم، دکھ اور درد کے آثار تھے۔ اسے اس طرح سنجیدہ، تکلیف میں اور خاموش دیکھ کر غازان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تو ہمیشہ شرارتیں کرتی ہی اچھی لگتی تھی۔ امبر اس کی موجودگی سے بے خبر یک ٹک آسمان کو چاند تو دیکھی جا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کا حسین چہرہ دیکھتا رہا، پھر اسے پکارا، امبر! اور اس کی آواز سے امبر کا سارا سکتہ ٹوٹ گیا۔ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی اور سیدھی ہوئی، بنا کچھ کہے اپنے پاؤں میں چپل ڈالنے لگی، اور اس سے پہلے وہ اٹھتی غازان نے اس کی کلائی پکڑی۔ اس نے حیرت سے اپنی کلائی کی طرف دیکھا جو غازان شاہ کے مضبوط ہاتھ میں تھی۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ غازان کے لہجے میں محبت تھی،
اس نے امبر کی آنکھوں کی حیرت دیکھتے ہوئے کلائی چھوڑ دی۔ وہ بیٹھ گئی، نظریں دوبارہ آسمان کی طرف ٹکا گئی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ بھوک نہیں ہے، بے تاثر لہجے سے جواب آیا۔ اس کی نظروں کا مرکز آسمان کا چاند تھا، جبکہ وہ خود خازان شاہ کا چاند بنے اس کی نظروں کے حصار میں تھی۔ خازان نے ایک لمبی سانس لی۔ اچھا، یہ دیکھو، میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں۔ اس نے وہ گفٹ پیک امبر کے سامنے کیا۔ نہیں چاہیے۔ اس کی نظر اب بھی آسمان پر چاند کی طرف تھی۔ نے ایک نظر دیکھا بنا کہ خازان اس کے لیے کیا لایا ہے۔ ایک بار دیکھ تو لو، مجھے یقین ہے تمہیں پسند آئے گا۔ اس بات پر اس نے اپنی ہیزل آنکھوں کا رخ آسمان سے ہٹا کر خازان شاہ کے چہرے کی طرف موڑا۔ کس خوشی میں؟ اس کی آنکھیں ویران اور لہجہ ابھی بھی بے تاثر تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے غازان کو دیکھ رہی، اور غازان اس کی نظروں سے اندر تک زخمی ہو رہا تھا۔ تمہارے برتھ ڈے کی خوشی میں؟ وہ جو روانی میں بھول گیا تھا، بعد میں اپنی بات پر خود کا سر پھاڑنے کو جی چاہا۔ کون سے برتھ ڈے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو 6 مہینے پہلے گزر گیا تھا، یا وہ جو 6 مہینے بعد آئے گا؟ اس کا لہجہ بے تاثر تھا، مگر غازان کو وہ طنز لگا۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے دوبارہ اپنا چہرہ آسمان کی جانب موڑ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، اور تم پر غصہ بھی نہیں کروں گا، اور ڈانٹوں گا تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے معاف کر دو، اور دیکھو تو میں ہمارا تعلق کتنا بہتر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسی خوشی میں یہ تحفہ لایا ہوں۔ چلو اب تو قبول کر لو۔ اس بات پر امبر شاہ نے بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھا، جسے وہ یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ سامنے بیٹھا غازان شاہ اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ یہ ناممکن تھا۔ غازان کبھی کسی سے معافی نہیں مانگ سکتا تھا، مگر امبر یہ جاننے سے قاصر تھی کہ وہ غازان شاہ کے لیے سب سے خاص ہے۔ وہ کسی نہیں تھی، وہ تو اس کی زندگی تھی، اور وہ مرد ساری دنیا میں اگر کسی کے سامنے جھک سکتا تھا تو وہ صرف امبر شاہ ہی تھی۔ غازان نے وہ گفٹ پیک اس کے ہاتھوں میں دیا۔ بولو اور دیکھو تو صحیح۔ وہ اس کی توجہ اس گفٹ کی طرف مبذول کروا گیا۔ امبر نے خالی خالی نگاہوں سے اسے پکڑا اور کھولا۔ آئی فون دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اس نے حیرت سے غازان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ پسند نہیں آیا؟ میں تو تمہارا فیوریٹ کلر لایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود بھی آنسو گرنے لگے۔ حقیقت میں اب غازان کی جان پر بنائی۔ امبر، کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً آگے ہوا اور اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ غازان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ سارے ضبط وہ توڑتی اس کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور اس کی اس حرکت پر غازان پتھر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی، اور غازان کو اپنی دھڑکن پہلی بار کانوں میں سنائی دی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ بہت دیر بعد غازان نے اپنی حیرت پر قابو پایا اور نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے بالوں تک لایا۔ امبر، کیا ہوا ہے؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ شاباش، خاموش ہو جاؤ۔ یہ تمہارا موبائل ہے، فکر مت کرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اس کے بال سہلانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی ہچکیاں کچھ کم ہوئیں، اور اس کی کانپتی ہوئی آواز، میں کون ہوں؟ میری پہچان کیا ہے لالا؟ بتائیں کون ہوں میں؟ اس کے لہجے کی لرزش کے ساتھ اس کا جسم بھی کپ کپا رہا تھا۔ غازان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ اس کے آس پاس دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ ساکت ہو گیا۔ اس کے سوال نے غازان کی ہستی ہلا کر رکھ لی۔ اس کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بہت دیر کے بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوا۔ تم امبر ہو، امبر شاہ اس حویلی کی بیٹی۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ کیا وہ جان گئی تھی؟ نہیں، یہ راز وہ کیسے جان سکتی تھی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس سے الگ ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو پھر آغا جان مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا رویہ کیوں رکھتے ہیں؟ میں بھی تو ان کا ہی خون ہوں۔ غازان نے سکون کا سانس لیا کہ سوال کا مطلب یہ تھا، اور کچھ پلوں کے لیے تو اس نے غازان کی سانس ہی روک دی تھی۔ ان کی تو نیچر ہی ایسی ہے، تم ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا کرو۔ دیکھو ہم سب ہیں نا، تم ہمارے لیے بہت عزیز ہو، اس طرح کرو گی تو کیسے چلے گا؟ اپنی ماں کا تو سوچو، وہ کتنے گھنٹوں سے پریشان ہے۔ اور امبر شرمندہ ہو گئی۔ سوری لالا۔ غازان نے لمبی سانس لی۔ اس کے منہ سے لالا سننا دل پر نیزے چلنے جیسا تھا۔ اچھا چلو موبائل تو دیکھو اپنا۔ وہ صرف اس کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ اس بات پر امبر کے چہرے پر چمک اور خوشی آئی۔ اس نے جلدی سے موبائل کا باکس کھولا اور اس میں آئی فون 16 پرو میکس باہر نکالا۔
وہ لائٹ پرپل کلر کا تھا، امبر کا فیوریٹ۔ امبر کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ خوشی اور مسرت سے آئی فون کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھ رہی تھی۔ فادان اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھوٹتے دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ یہ بہت بہت اچھا ہے، اور میرا فیوریٹ کلر بھی، تھینک یو سو مچ لالا۔ وہ دوبارہ سے اس کے گلے لگ گئی۔ فادان نے اس کے سر کو تپ تپایا۔ وہ موبائل کو چلا کر دیکھ رہی تھی، چہرے پر سارے جہان کی خوشی رقم ہو گئی تھی، مگر اچانک اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ مگر آغا جان، کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں کہہ رہا ہوں نا۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا، اور وہ پرسکون ہو کر دوبارہ خوش ہو گئی۔ پھر اس کا کیمرہ کھول کر اپنی سیلفیاں لینے لگی۔ آدان محبت سے اس کے خوش چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور وہ کیمرے میں ان دونوں کا یہ منظر کیمرے میں قید ہو گیا۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتا رہا۔ میں نے اس میں سے سب نمبر سیو کر دیے ہیں، اور خیال رہے کسی کو بھی نمبر نہیں دینا۔ سم کارڈ میرے نام پر ہے، نہ ہی کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانا، اور اپنی فوٹوز بھی کسی فرینڈ کو نہیں بھیجنی، اور اگر اس کا حد سے زیادہ یوز کیا تو واپس بھی لے لوں گا، اس نے اب سرد لہجے میں کہا۔ امبر نے اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں وہ خوبصورت آنکھیں سرخی چھلکا رہی تھیں۔ اس کا یہ سرد رویہ دیکھ کر امبر نے اچھی بچی کی طرح اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اس کی معصومیت پر مسکرا اٹھا۔ اور اب روز اچھی بچی کی طرح میرے پاس آ کر پڑھو گی بھی، میں چاہتا ہوں تم بہت زیادہ پڑھو، سمجھ گئی؟ امبر نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ ڈانٹیں گے نہیں پھر؟ تم ڈانٹ کھانے والے کام مت کرنا، نہیں ڈانٹوں گا۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ آپ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹ دیتے ہیں، ہٹلر کہیں کے۔ وہ آخری بات منہ میں ہی بڑبڑا گئی۔ اچھے بچوں کی طرح پڑھو گی تو نہیں ڈانٹوں گا۔ امبر نے بیزاریت سے سر ہلایا۔ پڑھائی سے بھاگنا اس کی فطرت تھی۔ اچھا چلو اب کھانا کھاؤ۔ امبر نے دیکھا اس کا موڈ اچھا تھا، وہ اس کے کچھ قریب کھسکی۔ غازان کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ امبر نے مان اور لاٹ سے اس کا بازو پکڑا، اور غازان تو اس کے اتنے قریبی حسن میں کھو گیا۔ میرا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، مجھے پیزا کھانا ہے، پلیز کھلا دینا۔ وہ اپنی ہیزل آنکھوں میں امید لیے اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی، اور غازان بس یکٹا سے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اپنی اس ادا سے سامنے والے کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی مقابل تو اس کا گرویدہ تھا۔ وہ حکم کرتی تو مقابل مان جاتا، وہ تو التجا کر رہی تھی جو مقابل کو اچھا نہ لگا۔ امبر اس سب سے بے خبر اس کی کانچ جیسی سب آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ غازان نے خود پر قابو پایا۔ اچھا چلو اٹھو، رات کے اس پہر یہاں بیٹھنا مناسب نہیں، میں منگواتا ہوں۔ غازان کا اتنا کہنا تھا کہ امبر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تھینک یو سو مچ لالا۔ وہ خوش ہوتی جلدی سے موبائل اور گفٹ پیک پر ٹکتی ہوئی اٹھی، اور پاؤں میں چپل پہن کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ غازان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو فل اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی چھوٹی تھی، یہ سب سمجھنے سے قاصر، اور پھر تھی بھی نامحرم۔ غازان سوچ چکا تھا وہ اب آغا جان سے نکاح کی بات کرے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی امبر دوبارہ نامحرم کی صورت میں اس کے نزدیک ہو۔ وہ اپنا رشتہ پاکیزہ بنائے گا، وہ اس کی بیوی بن جائے گی، تو پھر اس کے نزدیک ہونے پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا موبائل نکالا، اور اب وہ پیزا آرڈر کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مزے سے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی پیزا کھا رہی تھی، اور غازان اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اندر تک مسرور ہو گیا۔ رانی اور رجا اسے واپس اپنی ٹون میں آتے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب اس کی شرارتوں سے وہ سب عاجز آنے والے تھے۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے، اور اس وقت غازان آغا جان کے سامنے بیٹھا ان سب سے اپنے نکاح کی بات کر چکا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اس کے علاوہ ساری حویلی میں کوئی دوسری لڑکی نظر نہیں آئی؟ آغا جان کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا، اور غازان نے ضبط سے مٹھیاں بیچ لیں۔ دیکھیں آغا جان، میں صاف اور سیدھی بات کروں گا، نکاح تو میرا صرف اور صرف امبر سے ہی ہوگا۔ بہتر ہوگا آپ ہنسی خوشی میرا نکاح کروا دیں، اور بہت ہو چکا، آپ نے اس کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھ لیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سرداری کو سنبھالوں اور اس حویلی کے نظام کو بھی، تو میں آپ کی ہر شرط مانوں گا، لیکن میری ہی ایک ہی شرط ہے، امبر کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کریں اور میرا نکاح کروا دیں۔ غازان آج آغا جان کو بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا، وہ کافی غصے میں تھا، اور آغا جان کے کاندھے اس کے سامنے جھک گئے۔ وہ مجبور تھے، ان کے خیال سے غازان ان کا سب سے بہترین پوتا تھا، جس کی سمجھ بوجھ اس گاؤں کے مستقبل کے لیے بہت اچھی تھی، اور مستقبل میں وہ اگلا سردار بننے کے قابل تھا، اور اس کی بات نہ ماننے کا مطلب تھا کہ اپنے ہی پوتے کو باغی بنا دینا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن میں اس لڑکی کے سارے خاندان کے سامنے یہ بات پوچھوں گا، اگر اس نے انکار کیا تو پھر تم ضد نہیں کرو گے۔
آغا جان نے جیسے اپنا آخری حربہ بھی آزما لینا چاہا اور غازان نے تب سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد بنا کچھ کہے بنا کچھ سنے وہ باہر نکل گیا اور آغا جان کا دماغ اب کسی نئی سازش کو بن رہا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ یہ صبح کا وقت تھا جب آغا جان نے اپنی سربراہی کرسی سنبھالی۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے اور آغا جان کے انتظار میں تھے۔ سب اب آغا جان کے بولنے کے منتظر تھے۔ مجھے سب سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں اب میرے پوتے جوان ہو چکے ہیں تو میں غازان اور امبر کا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کچھ چہروں پر مسکراہٹ آئی، کچھ مضطرب تھے۔ انہوں نے ایک نظر امبر کو دیکھا جو ان سب سے بے نیاز لاؤنج میں باہر ونڈو کے پار آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ امبر، ادھر آؤ۔ اور امبر کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا۔ زندگی میں پہلی بار آغا جان نے اس کا نام لیا تھا۔ وہ خوشی سے ان کے پاس آئی۔ یہاں سب موجود ہیں، سب تمہاری رضامندی جاننا چاہتے ہیں۔ کیا تمہیں اس نکاح سے کوئی اعتراض ہے؟ اگر ہے تو بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہو۔ کوئی تم پر کسی قسم کی زور زبردستی کا حق نہیں رکھتا۔ آغا جان خاموش ہو گئے اور غازان کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ لاؤنج میں موجود تمام فرد امبر کے بولنے کے منتظر تھے۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے آغا جان۔ آپ نے میری زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ میں آپ کے فیصلے کے خلاف جا کر آپ کو سب کے سامنے شرمندہ نہیں کروں گی۔ آخر میں آپ کا ہی خون ہوں۔ بس میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوئی۔ غازان نے بے یقینی سے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ بے تاثر لہجے کے ساتھ کھڑی تھی۔ آغا جان کے بولنے سے پہلے ہی ان کا پوتا بول اٹھا، مجھے ہر شرط منظور ہے، تم بتاؤ۔ سب نے اس اتابلے کو حیرانی سے دیکھا۔ ان سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گیا۔ خوشی میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گیا۔ غازان شاہ، امبر نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا، جب تک میرا انٹر کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اس سے پہلے نکاح نہیں ہوگا اور رخصتی میری مرضی کے بنا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ غازان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلی۔ وہ راضی ہو گئی تھی، یہی بہت تھا۔ ہاں مجھے منظور ہے۔ ایک بار بیوی بن جائے پھر رخصتی وہ اپنی مرضی سے ہی کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور وہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے پھر نکاح کچھ ماہ بعد ہوگا۔ آغا جان یہ بات کہہ کر اٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے اور غازان شاہ مسرور بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وہ کیسے مان گئی؟ اسے حیرانی ہو رہی تھی، مگر وہ مان گئی، یہی بہت تھا۔ اچانک غازان کی نظر اٹھی تو اس کے سامنے ہی نادیہ بیگم کو کھڑے دیکھا جو مسکرا رہی تھی، اور غازان کو یاد آیا اس نے 2 دن پہلے یہ ساری بات نادیہ چچی کو بتائی تھی۔ چچی، میں چاہتا ہوں آپ اسے اپنے طریقے سے سمجھائیں، ورنہ آغا جان تو کبھی یہ ہونے نہیں دیں گے۔ وہ کافی سنجیدہ تھا اور نادیہ بیگم نے بھی اس کے کہنے کے مطابق امبر کو اپنے طریقے سے سمجھایا۔ امبر میری جان، تم چاہتی ہو نا آغا جان تم سے محبت کریں، بالکل ویسے جیسے وہ رانیہ، رملہ یا رجا سے کرتے ہیں، تو بس پھر تمہیں ایک امتحان پاس کرنا ہوگا۔ اس کے کمرے میں بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی اور امبر نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ کیسا امتحان اماں؟ آغا جان کی محبت پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ سارے خاندان کے سامنے تم سے یہ پوچھیں گے کہ کیا تمہیں غازان شاہ سے نکاح قبول ہے، تمہیں بس اس نکاح کے لیے ہاں کہنی ہے۔ اور کتنے ہی پل امبر کے کانوں میں دھماکے ہوتے رہے۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے تو حیرت اور صدمہ ہی لگ گیا۔ نادیہ بیگم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ دیکھو، وہ سارے خاندان میں سے تمہیں اپنے لیے چن رہا ہے اور آغا جان کے خلاف جا کر تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ تم سے پاگلوں کی حد تک عشق کرتا ہے۔ اور جانتی ہو، جب ایک عورت کسی مرد کے دل میں بس جائے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ قسمت تمہارے در پر دستک دے رہی ہے میری بیٹی۔ اگر چاہتی ہو اس حویلی میں راج کرو تو ہاں کر دینا۔ نادیہ بیگم کی باتیں تھیں جو امبر کے روح جھنجھوڑ چکی تھی۔ وہ ساری زندگی آغا جان کی محبت کو ترستی آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی آغا جان اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں، اور تو اور ان کی حویلی میں راج کرنے کا مطلب تھا مالکن بن کر رہنا۔ امبر نہیں جانتی تھی اس کے دل میں غازان کے لیے کوئی سافٹ کارنر تھا یا نہیں، لیکن وہ ہاں کر چکی تھی، اور اس نکاح کا کیا انجام ہونا تھا یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ بس وہ آغا جان کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملا آئی تھی، اور اب کمرے میں بیٹھی بے بسی سے رو رہی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ غازان کو بڑا بھائی سمجھا تھا، اس نے کبھی اس پہلو پر تو سوچا ہی نہیں تھا۔ کچھ ماہ مزید سرک گئے اور بالآخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب وہ غازان شاہ کی بیوی بن چکی تھی۔
وہ اس سے نکاح کر چکی تھی۔ اس کے احساسات بہت عجیب تھے، شاید دل نے پہلی بار ایسا محسوس کیا تھا۔ وہ سفید اور گولڈن کلر کی فراک میں دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وہ سارے بھی آس پاس ہی جمگٹا بنائے بیٹھے تھے۔ چلے لالا، ان کا گھونگھٹ تو اٹھائیں، ریجا نے سب سے پہلے فرمائش کی۔ غازان اٹھ کھڑا ہوا تو مجبوراً امبر کو بھی کھڑے ہونا پڑا۔ پھر اس نے آہستہ سے اس کے سر پر لال رنگ کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کا سفید دودیا چہرہ آج تو قیامت ڈھا رہا تھا۔ غازان شاہ تو اس کے حسین سراپے میں کھوتا ساکت رہ گیا۔ ان سب نے زور و شور سے ہوٹنگ کی، تب غازان ہوش میں آیا، پھر سارے ضبط توڑتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ غازان شاہ کے لمس امبر کے جسم میں 440 وولٹ کی طرح دوڑے۔ اس نے اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کی پلکیں حیا سے لرز گئیں اور غازان شاہ دل کھول کر مسکرایا۔ چلے لالا، ایک ساتھ بیٹھیں، آپ کی اچھی سی پکچرز لیتے ہیں۔ میر کی آواز سے اس کا سحر ٹوٹا اور وہ امبر کے ساتھ کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر کے گرد پیچھے سے حصار باندھا کہ وہ سٹپٹا گئی۔ میر نے کچھ تصویریں بنائی، پھر وہ بیٹھ گئے۔ غازان امبر کے کان کے پاس ہوا، پھر سرگوشی نما آواز میں اسے مخاطب کیا۔ نکاح مبارک ہو مسز۔ امبر کے احساسات عجیب ہونے لگے، وہ بس یہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ آذان کی نظریں ہی بدل گئی تھی، شوہر بن کر زیادہ ٹھرکی ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، رجا اور رانی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں تھی۔ آذان نے دیکھا وہ انکمفرٹیبل تھی۔ کیا ہوا، تھک گئی ہو؟ امبر نے بے بسی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا چلو کمرے میں جا کر آرام کرو، میں بھجواتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے رانی اور رجا کو مخاطب کیا۔ جاؤ امبر کو کمرے میں لے جاؤ، وہ کب سے بیٹھی ہے۔ غازان امبر کے کان کے پاس ہوا۔ میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے جا رہا ہوں، میرے آنے تک ہرگز بھی چینج مت کرنا، ورنہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ گئی؟ اس نے اتنے سرد لہجے میں کہا کہ امبر کے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ الجھی ہوئی اٹھی اور ان دونوں کے ساتھ اوپر کمرے کی جانب بڑھ گئی اور غازان شاہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا، آخر کو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ اٹھا اور نوافل ادا کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اور کپڑے اتارنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اچانک اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر پڑی۔ وہاں ابھی بھی ہوئے نکاح نامے کی ایک ہی کاپی پڑی تھی، یہ شاید رجا رکھ گئی تھی۔ امبر کو اچانک اسے دیکھنے کا تجسس ہوا۔ وہ ڈریسنگ چھوڑ کر اسٹڈی ٹیبل تک آئی اور نکاح نامے کو اٹھا کر کھولا۔ سارے نکاح نامے پر نظر پڑتے ہوئے اچانک اس کی نظر دلہن کے والد کے نام پر پڑ گئی اور اس ایک لمحے میں امبر کے سر پر زمین و آسمان گھومنے لگا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ساری حویلی کی عمارت دے ماری ہو۔ بلدیت کے خانے میں واجد شاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ کسی عجیب شخص کا نام تھا، بلال خان، اور امبر کو لگا کسی نے اس کی سانسیں کھینچ لی۔ کتنی ہی پل وہ ویران نگاہوں سے نکاح نامے کو دیکھتی رہی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی غلطی! وہ تو واجد شاہ کی بیٹی تھی، پھر اس کا نکاح نامے میں یہ بلال خان کون تھا؟ وہ جیسے ہوش میں آئی، دوپٹہ گلے میں ڈالتی ہوئی وہ ننگے پاؤں ہی کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ نیچے آئی جہاں اب سارے بڑے لاؤنج میں موجود تھے۔ ایک سائڈ ہی غازان بھی کھڑا تھا۔ وہ سیدھا واجد صاحب کے پاس آئی۔ بابا، یہ نکاح نامے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے تڑپتے ہوئے دریافت کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ضرور کوئی غلطی ہوئی ہوگی اور وہ اپنے باپ کے منہ سے بھی یہی سننا چاہتی تھی۔ اسے اس طرح پریشان دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا امبر؟ فوراً نادیہ بیگم اس کی طرف بڑھی۔ اماں، یہ دیکھیں نا، انہوں نے یہاں میرے باپ کا نام ہی غلط لکھا ہوا ہے۔ یہاں بلال خان کیوں لکھا ہے؟ یہاں تو واجد شاہ نام ہونا چاہیے تھا۔ پاگلوں کی طرح اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دباتی وہ انہیں اپنی تکلیف بتا رہی تھی، اور ایک پل کے لیے سارے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، اس طرح نکاح ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے ولدیت ہی غلط بتائی ہے۔ امبر کو تو یہ بھی یاد نہیں کہ مولوی صاحب نے نکاح میں مرضی جانتے ہوئے اس کی ولدیت میں کیا بولا تھا۔ بیٹا، تمہیں ابھی ان معاملوں کا نہیں پتا، تم بس ان ساری باتوں سے دور رہو۔ نادیہ بیگم نے کمزور سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی ان کے خلاف ہو جائے یا سچ جاننے کے بعد ان سے نفرت کرے۔ اور امبر نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مجھے نہیں پتا؟ میں اتنی بڑی ہو چکی ہوں اور آج تو میرا نکاح بھی ہو چکا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے نہیں پتا اور مجھے ان سے دور رہنا چاہیے۔ بتائیں کیا ہے سچ؟ وہ سارے لحاظ توڑتی غصے سے چیخی۔ سارے پریشان ہو گئے۔
غازان اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ والد صاحب کا دل فوراً کانپا تھا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں سے غازان کو منع کیا، لیکن آج غازان اسے سچ بتانے والا تھا۔ اس نے امبر کو دونوں کندھوں سے پکڑے اپنے سامنے کیا۔ سارے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سارے مہمان جا چکے تھے۔ حویلی میں صرف حویلی کے افراد ہی موجود تھے۔ امبر، میری بات دھیان سے سننا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے امبر کو کسی بچے کی طرح بہلایا، اور امبر کو لگا وہ اب اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ کیا کہنے والا تھا؟ آغا جان بھی خاموشی سے ایک سائیڈ میں بیٹھے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم ہماری پھپھو ندا شاہ کی بیٹی ہو۔ انہوں نے خاندان سے باہر اپنی مرضی سے پسند کی شادی کر لی تھی۔ اس وجہ سے آغا جان کافی عرصے سے ان سے ناراض رہے، یہاں تک کہ اپنے سارے رشتے ناطے بھی توڑ دیے تھے۔ لیکن پھر ایک دن سڑک پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا۔ اتفاقاً آغا جان بھی وہیں سے گزر رہے تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں، ندا پھپھو تھی۔ انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تھے، لیکن پھپھو نہیں بچ سکیں، مگر جانے سے پہلے وہ اس حویلی کو ایک چھوٹی سی گڑیا دے گئیں۔ وہ گڑیا تم ہو۔ غازان کی بات پر امبر کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ نہ بڑا سچ؟ تو اسے آج سمجھ آ گئی تھی کہ آغا جان کیوں اس سے اپنی پوتیوں کی طرح سلوک نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اس سے محبت نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کسی بلال خان کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ اس نے بے یقینی سے والد صاحب کی طرف دیکھا، جن کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ آپ مجھے اتنا بڑا دھوکا کیسے دے سکتے ہیں بابا؟ وہ براہ راست ان کے پاس آئی، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور گال مسلسل آنسوؤں سے بھیگتے جا رہے تھے، اور کسی نے والد صاحب کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میری جان، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی سگی بیٹی سے زیادہ بڑھ کر چاہا ہے۔ خدا نے مجھ سے میری اولاد چھین لی اور 2 دن بعد ہی تمہیں میری گود میں ڈال دیا۔ آغا جان نے کہا کہ آج سے تم میری بیٹی ہو، میں نے تمہیں اپنی بیٹی بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ نادیہ بیگم بھی فوراً آگے بڑھی۔ ہاں میری جان، تمہارے بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بے شک میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، لیکن میں نے تمہیں اپنا دودھ پلایا ہے۔ تم میری بیٹی ہو، تم ہمارا خون ہو، اور میں تمہاری ماں ہوں۔ انہوں نے نم آنکھوں سے یقین دلایا، لیکن وہ زخم جو امبر کی روح کو لگے تھے وہ اتنی جلدی بڑھنے والے نہیں تھے۔ اور میرا باپ، وہ کہاں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ غازان آگے بڑھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ پھپھو کی موت کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ویسے بھی پھپھو مرنے سے پہلے آغا جان سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ ہم تمہارا خیال رکھیں، اسی لیے پھر ہم تمہیں یہاں حویلی میں لے آئے۔ ویسے بھی تمہارے باپ کو تمہارا کچھ خاص احساس نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو بھی ہم تمہیں انہیں نہ لوٹاتے۔ اس نے بھی دوبارہ پلٹ کر تمہیں نہیں دکھا۔ امبر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے ایک تکلیف زدہ نظر آغا جان پر ڈالی۔ اس نظر میں بہت سارے شکوے تھے۔ غازان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آغا جان تک لے آیا۔ خدا کا واسطہ آغا جان، ساری رنجشیں بھول جائیں اور اسے معاف کر دیں۔ یہ بھی آپ کا ہی خون ہے، یہ آپ کی ہی بیٹی ہے۔ اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو آپ نے ندا شاہ کے ساتھ کیا تھا۔ وہ تو آپ سے معافی مانگتے مانگتے اس دنیا سے چل بسی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی آپ سے دور ہو جائے؟ غازان کے الفاظ تھے کہ آغا جان کی روح کپ کپا اٹھی۔ انہوں نے بنا کچھ کہے امبر کے سر پر ہاتھ رکھا، اور امبر کو لگا جیسے اس کے سارے زخم بھر گئے۔ اگر آغا جان اسے معاف کر سکتے ہیں تو پھر وہ یہ بات بھول جائے گی کہ وہ کسی ندا شاہ کی بیٹی ہے۔ اگر آغا جان اس کو بالکل ویسا ہی پیار دیں گے جیسا وہ رجا، رانیہ یا رملہ کو دیتے ہیں، تو پھر امبر سب کچھ بھول جائے گی۔ آغا جان نم آنکھوں سے مسکرا دی، اور امبر نے ایک تشکر بھری نظر غازان شاہ پر ڈالی۔ آج اگر وہ سب سے روبرو ہوئی تھی، اگر آج وہ آغا جان کی محبت، ان کی شفقت حاصل کر سکی تھی، تو وجہ صرف وہ شخص تھا۔ اس کے دل میں غازان کے لیے مزید عزت بڑھ گئی، اور کہیں نہ کہیں محبت کا جذبہ ابھرنے لگا تھا۔ وہ شخص خوبصورتی کی مثال تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ امبر کی زندگی میں آسانیاں پیدا کیے، اس کے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اتنا اچھا ہم سفر عطا کر دیا۔ پھر بنا کچھ کہے پلٹی اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ اسے ابھی اتنے بڑے دھماکے کو پروسیس کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ حویلی پر رات اتر آئی تھی، اور آج غازان ہر حال میں ایک نظر امبر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ وہ اپنا دل قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ غازان نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ لاک کیا۔ سامنے کا منظر اس کی سوچ سے بالکل الٹ تھا۔ کمرے میں ڈم لائٹ تھی، اور وہ سر تک کمبل اوڑے لیٹی ہوئی تھی۔ غازان قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا، پھر آرام سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔
اور سامنے کا منظر دیکھ غازان شاہ کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ ابھرا۔ میڈم سمپل کپڑوں میں سکون سے سو رہی تھی۔ اس نے تو غازان شاہ کے ارمانوں پر اوس ڈال دی۔ غازان نے کہا تھا چینج مت کر، مگر وہ غازان کی پہلے کون سی بات سنتی تھی جو اب سنتی۔ غازان کے دل میں جو خوشی کے پھول کھلے تھے سب مرجھا گئے۔ اسے امبر سے یہ امید نہیں تھی۔ کتنی سنگ دل تھی، شوہر کی ایک خواہش بھی پوری نہ کر سکی۔ وہ کچھ پل اس کا خوبصورت میک اپ اور نکلی بناوٹ سے پاک چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے امبر کو کندھوں سے پکڑ کر جھٹکا دے کر بٹھا دیا اور وہ ہڑبڑا گئی۔ آہ! اس نے اپنی نیند سے بند ہوتی آنکھیں بہت مشکل سے کھولی۔ آنکھوں میں کچی نیند کی وجہ سے گلابی پن تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی، غازان کو غصے سے گھورتے پایا۔ کیا مصیبت ہے؟ یہ ہٹلر سونے بھی نہیں دیتے، خواب میں بھی پہنچ گئے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ دوبارہ لیٹنے لگی، مگر غازان نے اس سے دوبارہ جھٹکا دیا اور امبر کو لگا جیسے کوئی کرنٹ مار رہا ہو۔ امبر غازان شاہ، جب میں نے کہا تھا چینج مت کرنا تو پھر ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر چینج کرنے کی؟ امبر نے اسے آنکھوں سے ہی بسم کرنے کی کوشش کی۔ صرف اس وجہ سے آپ نے میری نیند خراب کی؟ امبر کی آنکھیں بہت مشکل سے کھل پائی تھی۔ اچھا، اپنی نیند کی اتنی پرواہ ہے، اور میرے جذبات کا جو تم نے جنازہ نکالا اس کا کیا؟ وہ اس کے چہرے کے پاس آہستہ آواز میں گرجا کہ کچھ پلوں کے لیے امبر کے اندر تک سنسناہٹ اتر گئی، مگر وہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں میں وہ تڑکتا بھڑکتا لباس اور 5 کلو کے زیور 10 گھنٹے تک پہن کر آپ کے انتظار میں اپنی کمر توڑوا لیتی؟ امبر نے بے بسی سے ایک سانس کھینچی۔ امبر، اب میں شوہر ہوں تمہارا، میرا حکم ماننا تمہارا فرض ہے، اس بار کچھ بے بسی سے کہا۔ امبر نے ناک سکیڑی۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، آپ میرے تازہ تازہ بنے شوہر ہیں، لیکن یاد کروانے کے لیے بہت شکریہ۔ اب جائیں، مجھے سونا ہے۔ واہ، کیا شان بے نیازی تھی! غازان کو اس کی لاتعلقی مزید تیش دلا گئی۔ اس نے دوبارہ امبر کو پکڑا اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس بار امبر کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ اس نے غازان کے کرتے کو سینے کے مقام سے مٹھیوں میں بھینچا اور اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ غازان کو اس کی کوشش ناگوار گزری۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر مزید شدت سے سک کر کے اپنے دانت اس کے ہونٹ پر گاڑ چکا تھا۔ امبر کی سانسیں اٹک گئیں۔ کافی دیر کے بعد وہ اس کی حالت پر رحم کھاتا پیچھے ہوا۔ امبر کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ اس نے چہرہ جھکا کر لمبے لمبے سانس لیے۔ اب پتہ چلا کہ میں شوہر ہوں تمہارا۔ میری بات پر دوبارہ اتنی لاتعلقی مت دکھانا، ورنہ تمہاری سانسیں روک دوں گا۔ اس نے امبر کے کان میں سرگوشی کی، پھر کان کی لو کو لبوں سے چھوا۔ کچھ پل لگے امبر کو نارمل ہونے میں، اور پھر اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر غازان کو کاٹ دار نظروں سے گھورا۔ اگلے ہی پل وہ زخمی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کتنے ٹھرکی ہیں آپ! شوہر کیا بنے، آپ کی تو نظریں ہی بدل گئیں۔ وہ تیز تیز سانسوں کے درمیان بمشکل غصے سے بولی۔ غازان مسکرایا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا۔ پہلے تم میری بیوی نہیں تھی، اب ہو، اس لیے نظروں کا زاویہ تو بدلے گا ہی نا۔ اور امبر کا دل چاہا اس شخص کا منہ توڑ دے۔ امبر نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نکاح سے پہلے تو بہت کہتے تھے عشق کرتا ہوں، یہ ہے آپ کا عشق، بیوی پر ظلم کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اس کا اشارہ اپنے ہونٹوں کی طرف تھا۔ غازان نے اس کے لال پڑتے چہرے کو دیکھا۔ عشق تو بہت کرتا ہوں، اور یہ ظلم نہیں ہے، اسے محبت کہتے ہیں میری جان۔ وہ مخمور لہجے میں کہتا دوبارہ اس کے لبوں کو چھو چکا تھا۔ میری بات نہیں مانی، یہ اس کی سزا تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ امبر کے گال پر رکھا۔ امبر نے دوسرے ہی پل وہ جھٹک دیا۔ کوئی عشق نہیں کرتے آپ مجھ سے، سب کچھ نکاح سے پہلے ہی تھا۔ آپ کو تو میرا کوئی احساس ہی نہیں ہے، اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ میں تھکی ہاری سو رہی تھی، آ گئے میری نیند خراب کرنے۔ ایسے ہوتے ہیں شوہر، وہ یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور غازان شاہ کا سکون ایک لمحے میں غارت ہوا۔ غازان تو اس کے کپاتے جسم کو دیکھ کر بوکھلا گیا۔ اسے دکھ ہوا وہ پرسکون نیند سوئی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ غازان نے اس کے سر پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ اچھا، رونا تو بند کرو۔ اس کے آنسو غازان شاہ کو بے بس کر دیتے تھے۔ امبر اس کے سینے سے لگی اسے مکے مار رہی تھی۔ بہت ہی برے شوہر ہیں، اتنا بھی احساس نہیں ہے، میں اتنے گھنٹے دلہن بنی بیٹھی تھی، اوپر سے آج جو میری زندگی کا بھیانک راز کھلا ہے، اس نے ویسے ہی مجھے تباہ کر دیا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو میں سوئی تھی، کوئی احساس ہی نہیں ہے میرا۔ اور اب کی بار واقعی غازان شاہ شرمندگی کی گہرائیوں میں گڑ گیا۔ اس نے امبر کے بالوں پر لب رکھے، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے گرد حصار مضبوط کیا
آئی ایم سوری میری جان، میری غلطی ہے، مجھے احساس کرنا چاہیے تھا۔ چلو اب رونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے کمزور کرتے ہیں۔ امبر نے نفی میں سر ہلایا، اپنے نازک ہاتھوں سے وہ وقفے وقفے سے اس کے کندھوں پر مکے بھی مار رہی تھی۔ سوری سے کیا ہوگا؟ میری نیند تو خراب کر دی، اتنے دنوں بعد میں سکون سے سوئی تھی۔ غازان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص ہوئی۔ اچھا، یہ دیکھو میرا دل ہے نا، یہاں اپنا سر رکھ کر میری دھڑکنوں کو محسوس کرو، بہت اچھی نیند آئے گی۔ وہ اسے ایسے بہلانے لگا جیسے چھوٹے بچے کو بہلاتے ہیں، ساتھ ساتھ مسلسل اس کا سر تھپتھپا رہا تھا۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز بھی کم ہوتی گئی۔ آئی ہیٹ یو غازان شاہ۔ آخری بات بڑبڑاتی ہوئی وہ سو گئی، اور غازان کے سینے میں سکون اتر رہا تھا۔ آج کا دن کتنا خوبصورت تھا، اس کا عشق اس کی محرم بنی، اس کے سینے سے لگی تھی، اس کی سانسوں کا مدھم ساس بتا رہا تھا کہ وہ سو گئی ہے۔ آزان نے اس کا چہرہ سینے سے نکال کر سامنے کیا، اس کی پیشانی پر محبت سے لب رکھے، پھر اسے بیڈ پر دوبارہ لٹا دیا۔ ایک نظر اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی پر گئی، اس نے امبر کے ہاتھ پکڑ کر سامنے کیے، اس کی ہتھیلی کھولی تو اس پر سامنے ہی مہندی سے پھولوں کے درمیان لکھا ہوا تھا غازان کی دلہن، اور غازان دل کھول کر ہنسا۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ غازان نے اس کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگایا، پھر اس پر بلینکٹ ٹھیک کیا۔ آئی لو یو ٹو امبر غازان شاہ۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھا اور آخری نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی زندگی میں سب سے اچھا ہی اچھا ہوگا، بہت جلدی وہ دونوں ایک ہو جائیں گے، اور اب تو اس کی ہو ہی چکی تھی۔ غازان شاہ کو اپنی زندگی میں جگنو جگمگاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی ساری زندگی امبر شاہ سے عشق میں گزار دی، اور خدا نے پھر اسے بہت خوبصورت اجر عطا کیا تھا۔ اس کہانی کا اختتام بہت پرسکون تھا۔